فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر اب رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ یہ ہے احمد نقشبندی جوکر، یہ احمد نقشبندی جوکر ہے، یہ کمیڈین ہے اور اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ظالم کہ غوث الاغواث سے فرشتے نے کہا من ربو کا، فرشتے کو ڈانٹا تجھے تمیز نہیں؟ کس نے؟ ان کے غوث الاغواث نے ان کے خواب میں آگے کہا تجھے تمیز نہیں، ادب نہیں، یہ باتیں وائرل ہیں، پہلے سلام کر۔ سلام کرنے کے بعد فرشتے نے کہا من ربو کا، کہا کہ پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ ہے کہیں شریعت میں، ہے کہیں قرآن و حدیث میں کہ فرشتے آ کے کہیں من ربو کا تو جواب دینے والا کہے کہ تو پہلے سلام کر؟ کہا کہ چل پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ میرے دادا آدم کو تم لوگوں نے پہ الزام لگایا کہ وہ اللہ ان کو پیدا کرے گا تو خون ریزی کریں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم دو فرشتے تھوڑی تھے، تمام فرشتے تھے۔ دیکھیے فرشتے مجبور ہو گئے، تمام فرشتے تھے۔ کہا کہ جا تمام فرشتوں کو اپنے اللہ سے کہہ کہ جمع کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ارے سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا، سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا، معاملہ سلجھ جاتا۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، شریعت سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو عمل سے ہٹانے کے لیے، نمازوں سے ہٹانے کے لیے، مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیسے کیسے لطیفے اور جوک بنائے ہیں۔ فرشتے اکٹھا ہوئے، یہ حاضر ہوا، ان کا غوث الاغواث وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ تمام فرشتوں کو میرے سامنے حاضر کرو، وہ مجھ سے معافی مانگیں کہ انہوں نے میرے دادا پہ الزام لگایا کہ اے اللہ انسان کو تو پیدا کرے گا تو یہ خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ان سے، اے اللہ تو ان سے کہو کہ یہ ہم کو چھوڑ دے، ہم کو معاف کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ یہ ہے قرآن میں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اگلی بات سنیں گے کان کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، اگلی باتیں آپ سنیں گے
کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں اتنی بدماشی کرتے ہیں؟ یہ کیوں سنت کی پابندی نہیں کرتے؟ یہ کیوں قرآن کے قریب نہیں ہیں؟ یہ کیوں شریعت کے قریب نہیں ہیں؟ یہ بات سنیے، ان کے کانوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غوث الاغواث نے اللہ سے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. ہائے ہائے ہائے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے شرائط رکھے جا رہے ہیں. ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تیرے فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے سے منسوب، یعنی عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر اور مرشد جو مان لے، فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے. اور جنت کے داروغہ کو ڈانٹا کہ خبردار، عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو اندر لیا تو تیری بھی خیریت نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ عقیدہ